ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں. کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہے ہیں، جبکہ پورا علاقہ سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے. ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے. انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے. اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اور یہ بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے. کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈس کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں، کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے. لیکن جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی، پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا. آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا. ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے. ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا، اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت ڈالر کی قائم کی گئی ہے 284-85 روپے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ 300 سے اوپر جائے گی. اس سے افراط زر کا ایک اور دور ہے شروع ہوگا. ایک پورا مصنوعی نظام جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر قائم کیا گیا تھا اب سسکیاں لے رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو انسان دشمن ہے، جو غریب دشمن ہے، جس نے ووٹ کی لوٹ پر ایک ہیونے کو کھڑا کیا ہے، یہ اب گرنے کو ہے. تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم قوم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہم منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپناؤ، جو حقیقت ہے اس کو سمجھو، اس کو مانو. ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے. یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے.